الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 158. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شعائر اللہ، شاعر کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے مراد ہوتا ہے جن کا دل سے، جن کی تعظیم اور عزت کرنا مومن پر فرض ہے، اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ. مسجد اللہ کا شاعر ہے، احترام کرنا پڑے گا، دل سے فرض ہے. ٹھیک ہے، کعبہ، قرآن، ایسی ہر وہ چیز جو شاعر اللہ ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وہ شاعر اللہ ہے، ان کی تعظیم کرنی پڑتی ہے. اور اس سے مراد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبادت کی جگہ. صفا مروہ بھی دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں فمن حج ان صفا مروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. تو جو کوئی حج یا عمرے میں ان کا طواف کرے ان پر گناہ نہیں. دیکھیں، ان کی صحیح کرنا تو ایک عمل ہے مکمل عمرے کا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں، اگر کر لو تو؟ اس کا مطلب نہ کریں تو بھی کچھ نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جب عرب کے اندر ان دونوں پہاڑوں پر یہ اپنی پہلی شکل سے جب انہوں نے بگاڑ دیا تھا دین کو، ابراہیم کے نام پہ کہتے ہوئے. بت بھی تو رکھے ہوئے تھے نا اندر. انہوں نے صفا پہاڑ کے اوپر بھی ایک بت رکھ دیا ہوا تھا کہ نائلہ، اور مروہ کے اوپر بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ایک بت رکھا ہوا تھا صاف کے نام سے. اب ان کے پاس جانا، ان کے پاس سے ہو کر آنا، یہ ان کی صحیح ہوتی تھی، اور اسی سے ان کا حج عمرہ مکمل ہوتا تھا، اور مشرکین کا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتا دیا کہ اگر تم چلے جاؤ، کیونکہ بعد میں اٹھا دینے کے بعد بھی نا تھوڑا سا وہ گھبراتے تھے مسلمان، یہاں تو ایسا ہو رہا تھا پہلے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ان کا عمل تھا. صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا. دیکھیں آج کیا کوئی کعبے کے پاس نہ جائے کہ ادھر بت بھی ہوتے تھے، آج تو وہاں یہ بھی گناہ ہو گیا، آج تو وہاں سینما بھی کھل گیا، آج تو مدینہ میں مکہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیا کرے؟ جس نے کیا اس کا عمل ہے نا، وہ اس کے لیے ہے. لیکن شاعر اللہ ہی رہے گا، اس کے احترام اور محبت ویسے ہی رہے گی. اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرض کر دی ہے، کہ صحیح کو کیا کیا ہے؟ صحیح کو فرض کر دیا ہے. لہٰذا مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پر کہا تھا. آپ کی دعاؤں میں نا میں ایک دعا ڈھونڈ رہی تھی، وہ شاید آپ لوگوں سے یاد نہیں رہا، کسی نے نہیں لکھی. ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے، ابھی ہم پڑھ کر نہیں آئے، اللہ مجھے سکھا دے عبادت کے سارے طریقے. اس کو ضرور پڑھا کرے. رمضان بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کے سارے طریقے سکھا دے، تبھی ہم بچیں گے نا بدعات سے، تبھی ہم خرافات سے بچیں گے. ورنہ یہی ہوگا سنا ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں. انہوں نے بھی تو کہا تو اللہ نے سکھائے، خود سے تھوڑی لے کر آئے تھے یہ لوگ اپنے لیے. تو آپ نے فرمایا مجھ سے مناسک حج سیکھ لو. ان میں صحیح بھی داخل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نبدا بما بدا، تم شروع کرو جیسے اللہ نے شروع کیا. جب ہم صفا مروہ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے؟ اسی آیت کو پڑھنا ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنی پڑتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تمہیں ساتھ لگانی پڑے گی. ابدا بما بدا اللہ، میں نے وہیں سے ابتدا کی جہاں سے اللہ نے کی تھی. ان الصفا والمروہ، یعنی اب میں ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ نے آیت میں کہا. ٹھیک ہے، تو جب حج عمرے کے لیے جائیں تو ہمیں یہ الفاظ شروع میں لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ابداؤ بما بدا اللہ، آپ تو ملتی ہیں لکھی ہوئی بھی نا. ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، مراد صحیح جب شوق سے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی قدر کرے گا. وہ دیکھیں کہ جذبہ ہی تھا جس نے دوڑایا تھا. بالکل، ہمیشہ انسان کو جو چیز کامیاب کرتی ہے نا، اس کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے. تو اس وقت وہ بھاگیں، اپنی اولاد جو ان کے سامنے، دو ہی تو چہرے تھے جنہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک بچے کا تھا ایک اپنا تھا. وہ جذبہ، وہ طلب، وہ اللہ پر یقین، اس نے ان کو بھگایا اور وہ بھاگی. اور وہ آسان تھا. آپ سوچیں آج ہم جب دیکھتے ہیں کتنا وہ ایک فرق ہے، آنے جانے کو تھکا دیتا ہے لوگوں کو. اکثر آپ دیکھیں پاؤں پہ چھالے وہاں سے پڑ جاتے ہیں، اچھی خاصی جگہ ہے، لیکن ایک عورت اتنا بھاگی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری سن،
اتنا بھاگی وہ اپنے جذبے اور یقین کو لے کے. اور جبرائیل نے پھر کیا کیا؟ جبرائیل نے اپنے پر کی ٹپ سے زمزم نکال دیا. اللہ کے حکم سے نکالا نا. ہم کہتے ہیں نا ان کی ایڑی ماری انہوں نے، نہیں نہیں، احادیث کے اندر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، اور جبرائیل نے اپنے پر کی ٹپ ہلکا سا کونا مارا تھا، ٹھیک ہے، جبرائیل نے، تو وہ پانی نکلا. اور جیسے انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہ ایک چکر اوپر مارتی پھر بچے کے پاس بھاگتے آتی، کوئی آ کے بچہ نہ اٹھا لے میرا نا، کوئی بھی درندہ، پھر بھاگتی جاتی، پھر نیچے بھاگ کر آتی. آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، امیجن کریں اب زمزم کا کنواں کس سائڈ پر، وہ صفا مروہ اور اس وقت کی پہاڑیاں. آسان ہوتا ہے یہ اترنا چڑھنا، ہے نا؟ بہت مشکل ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنا مشکل ہے. اب آپ دیکھیں غار ہیرا پہ جانا ہو نا، بہت آسانیاں آ گئیں. اب تو وہاں بن گئی، نئی سڑکیں بن گئی، وہ گاڑیاں بھی اپنی وہاں پہ سٹارٹ کرنے لگے. لیکن جو اصل راستہ ہے نا، وہ ہر کسی کے بس کا ہے ہی نہیں. اور وہ اس وقت بھاگ رہی ہیں، اور جیسے ہی زمزم کھل گیا، انہوں نے کیا کہا کہ فوری زمزم. زمزم کا مطلب ہے رک جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے ہماری ماں ہاجرہ پہ، وہ نہ کہتی تو آج یہاں سمندر بن جاتا زمزم کا. انہوں نے کہا نا رک جا، زمزم رک جا، مطلب ایک دم سے اتنا پانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رحم کرے، اگر وہ نہ کہتی تو آج تو یہاں سمندر ہوتا، دریا ہوتے. پھر ہمیں کون روکتا؟ ہم کین جو بلاتے ہیں نا مجبور ہوتے، پھر تو انسان بھرتا، سمندر ہوتا یہ زمزم کا. لیکن انہوں نے کہا رک جا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سورہ کہف کے اندر، جیسے سورہ کہف آج پڑھی آپ نے، تو سورہ کہف کے اندر دیکھیں کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا بس مجھے اب اس سوال کا جواب بتا دیں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا. موسیٰ نے خضر سے کہا، انہوں نے کہا کیا اب آپ صبر نہیں کر سکے؟ بہرحال یہیں پہ میرا آپ کا سفر اب ختم. پچھلے جواب دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے بھائی موسیٰ پر، اگر موسیٰ نہ کہتے تو ہم آگے کی کتنی باتیں جان جاتے، اور کتنی غیب کی باتیں ہمیں پتہ چلتی. انہوں نے خود ہی کہہ دیا اس کے بعد نہ پوچھوں گا نہ بات کروں گا. تو اسی طرح کہا اگر یہ نہ کہتی تو آج تو سمندر اور دریا بہتے زمزم کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی کام تم شوق سے کرو، جو جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس کے درجوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب شوق سے ادا کرے انسان تو پھر کیا ہے، بھلائی سے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کا بھی کام کر رہے ہیں نا، ہماری نیت تو نہیں بن پاتی نا کہ میں اب یہ جھاڑ دوں، صوفے کی چادر صحیح کر دوں. اگر ہم تھوڑی سی اس میں نیت کر لیں نا میں اس کو صحیح کر دوں. کیوں صحیح کر دوں؟ کوئی نماز پڑھ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا نام ہی لے لے گا، اس کا اجر بھی مجھے ہی ملے. تو اللہ تو کہتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے ہی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ شاکر علیم. اس آیت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے دو اپنے نام استعمال کیے. کیا سائن کیے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ نے؟ شاکر کے اور علیم کے. علیم تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نیکی سے، کس جذبے سے تم نے کام کرنا ہے، یہ میں جانتا ہوں. شکور کیوں علیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں شکور کا استعمال کیا؟ شکور اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندے کے تھوڑے عمل کو بڑا کر کے قبول کرے، تھوڑے عمل کو بڑا کر کے قبول کرے. کیا حدیث میں نہیں آتا کہ جب تم ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیتے ہو، کھجور کا یا روٹی کا ایک ٹکڑا، قیامت کے دن تم اس کو دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ احد کے پہاڑ سے بڑا. کیوں دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نیت اتنی خالص تھی، میرے لیے اس کی قدر اتنی تھی عمل کی کہ میں نے اس کی پرورش کی، کرتے 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 ایک بچڑے کی طرح آج وہ پہاڑ بن گیا. ہم نے تو اتنا سا کیا تھا، اتنا سا، لیکن وہ پہاڑ کیسے بنا؟ تبھی تو نے کہا کہ یہ بندہ مجھے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے ہی ہیں، میں نے تو اتنے بڑے بڑے نہیں کام کیے. اللہ کہیں گے تمہارے ہی ہیں، میں نے ان کی پرورش کی تھی. کیونکہ عمل بہت خالص تھا، تھوڑا تھا، نیت بہت خالص تھی. تو ایسا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے تو یاد کریں اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس عمل کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے اس شخص نے کہا تھا نا، رونے بیٹھ گیا تھا اللہ تعالیٰ میں نے رات اتنی خالص نیت کر کے نکلا ہوں کہ آج میں صدقہ کروں گا تیری راہ میں، اور اندھیرے میں نکلا ہوں، رات گئے نکلا ہوں. آپ کو معلوم ہے پہلے یہ اسٹریٹ لائٹ تو نہیں نہ ہوتی تھی، چھوٹا سا ایک لیا لیمپ اپنا بس گھس گئے، وہ بھی بجھا دیا جا کے راستے میں کہ میں رات کے ٹائم بس صدقہ کر رہا ہوں گا، کسی کو نہ پتا چلی، ایک بس خالص نیت تھی. وہ بعد میں پتا چلا وہ تو کوئی کالگر تھی، کوئی زانیہ عورت تھی، اس کے پاس چلا گیا. پھر روئے اللہ تعالیٰ میں نے تو کرنا تھا. پھر کیا، اگلے دن معلوم ہوا کسی ڈاکو کے پاس چلا گیا. تیسرے دن معلوم ہوا امیر، بہت بڑے امیر سخی کے ہاتھ میں دے آئے ہوں، اندھیرے میں جو کر کے آ رہے تھے بیچارے.
لیکن وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص خالص نیت لے کے نکلتا تھا کہ اللہ پتہ ہی نہ چلے، میرے اپنے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، میں خود نہ دیکھوں، میں دینے والے کی آنکھ میں بھی نہ دیکھوں، دینے والا مجھ سے پکڑے میں وہ کیفیت بھی نہ دیکھوں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوا، روئے آ کے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، تمہاری نیت اس قدر خالص تھی، اس قدر تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اثر کیا پڑا معاشرے پہ اور لوگوں پہ اور ماحول پہ، کہ اسی رات اس عورت نے توبہ کر لی تھی کہ میں اب زندگی میں زنا نہیں کروں گی. ایسی برکت ہے تمہارے صدقے کے اندر. اللہ نے عمل بڑھایا نا مدد کر کے، قبول کیا نا بڑا کر کے. اگلے دن پھر تم نے دیا. اب دیکھیں جب اگلے دن دے رہے ہیں، کم بھی تو ہو رہا ہے نا، دینے والی چیز بھی تو کم ہو رہی ہے نا. اگلے دن کیا ہوا تھا، اس آدمی نے، اس ڈاکو نے کیا کیا لیا، زندگی بھر کے لیے توبہ کر لی، اب میں حلال کا کماؤں گا، یہ اس کے دینے کی برکت سے، اس کے مخلص نیت سے. اور تیسرے نے کیا کیا، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ میں تو بہت بڑا سخی ہوں اور میں تو دیتا ہی تھا، نکالتا تھا، میرا دل کیسا تھا، اب میں بھی دہانے کھول دوں گا اپنے خزانے کے تیری راہ میں. تو آپ بتائیے اللہ نے اس کی اس عمل کو کتنا پیارا کیا، بڑا کیا، پھر اس کو بہترین کر کے قبول بھی کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ شاکر ہے. کبھی بھی نہ بھولیں جو ہم کر رہے ہیں تو بس یوں ہی کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ شاکر ہے. شاکر کون ہوتا ہے؟ قدردان. میں اس طرح آپ کی قدر نہیں کر سکوں گی، میں کل کو کہوں آپ نے میری نہیں کی، ہاں اس نے بھی نہیں کی، اس نے بھی، یہ بھی نہیں، کوئی نہ کرے. یاد رکھیے گا ایک ایسی ہستی ہے جو علیم ہے، جو جانتا ہے، اس نے قدر ضرور کرنی ہے آپ کی، اس نے قدر کرنی ہی ہے، وہ ضائع نہیں کرتا. کہ تو اللہ رب العزت ہمیں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل من البینات، ان الذین یکتمون، کاف تا میم قتم، چھپا لینا، جو اتارا، بیناتی، بین کیا ہوتا ہے؟ واضح. بین لفظ نکلا ہے کس سے؟ بین، بینات، با یا نون، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں واضح، مبین، اس سے. والہدا، ہدی، ہدایت سے ہے. من بعد با بیناہ، پھر بین سے ہے لفظ، بیان کرنے سے ہے نا یہ لفظ، با یا نون، بین، بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جن لوگوں کو ہم نے ہدایت دی اور وہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا. کیا چھپاتے، وہ کیا تھے؟ اصل میں جو لوگ اللہ کے حلال اور حرام فرائض کو علم رکھنے کے باوجود چھپائیں گے، یہ ان کے لیے آیت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. اور کس کے ہیں؟ ویلعنہم اللاعنون، لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی. اچھا یہاں اللہ کی کافی نہیں؟ جب اللہ ہی ایک بندہ حق چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، بات کو چھپا رہا ہے، فرائض نہیں بتا رہا، لوگوں کو گھما رہا ہے، صحیح کے اندر پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کے بارے میں جس سے کچھ پوچھا گیا اور وہ اسے چھپا دے تو قیامت کے روز اس کے اوپر کیا ہوگی؟ آگ کی لگام ہوگی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی. کہ علم بھی تھا اور چھپا دیا، بتایا نہیں. ہاں اگر علم نہیں ہے تو پھر کہہ دیں نہیں ہے. ایک شخص نے اپنے سفر کیا، مہینوں کا سفر کیا، اپنی جمع پونجی لگائی. امام مالک کا نام سنا ہوا تھا، عالم ہے، علم رکھتے ہیں، اور آ کے جب چند سوال پوچھے، امام مالک نے ہر سوال پہ کیا کہا؟ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے اس کا. بس نہیں علم تھا تو کہہ دیا نہیں ہے علم، کہنے کو تو عالم ہے نا، لیکن نہیں تھا علم، کہا مجھے علم نہیں ہے. آج ہم کہ میرا نام جو ہے وہ ان کے سامنے خراب نہ ہو جائے، بچوں کے سامنے، فلانے کے سامنے ڈھنگ، کوئی ادھر ادھر کی پکڑ کے لگا کے چھوڑ دی، اپنی طرف سے چھوڑ دی، خود سے ہی بتا دی نہیں علم تو کیا کہیں، مجھے علم نہیں ہے، میں پتہ کر دوں گی، میں بتا دوں گی، میں دیکھ لوں گی. لیکن نہ تو اصل پتہ ہے تو اس کو چھپائیں مت. اور کچھ جگہوں پہ چھپانا جائز ہے جہاں حکمت چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے صحیح بتانے سے وہ فتنہ بڑھ جائے، وہ بات اور خراب ہو جائے، تو حکمت کے ساتھ وہ بات بتانی پڑتی ہے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اب کفار میں کیا ہے؟ چھپایا بھی، لوگوں کو بھی نہیں واضح کیا، تعلیمات بھی نہیں کھول کر بتائیں، تو پھر کیا ہوا؟ اسی حال میں مر گئے. وہی لوگ ہیں جن پر کیا ہوگا؟ علیہم اللعنہ. ٹھیک ہو گیا. اب جنہوں نے چھپا لیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے تو عذاب تھا. ان الذین تابوا واصلحوا، ہاں اگر وہ نہ چھپائیں، معلوم ہو گیا اب نہیں چھپانا کرنا، جو علم ہے وہ دینا ہے، اگر غلط ہے تو پھر نہ دیں، نہیں معلوم تو خاموش ہو جائیں، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، ٹھیک ہے، اور بیان کر دیا.
پھر بتا بھی دیں کہ یہی تھا سچ، تو کیا ہے وَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف کیا ہوگا؟ مہربان۔ یہاں لفظ آ رہا ہے اتوب علیہم، تو پھر کیا ہم کیا سوچے؟ توبہ کرتا ہے اللہ۔ یہاں اللہ کی طرف سے توبہ کا معنی کیا بنے گا؟ مہربان، ہے نا؟ دیکھیں ہم توبہ کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف معاملہ ہوگا وہ کیا ہے؟ ہم نے تو توبہ کی، اب اللہ نے کیا کرنا ہے؟ مہربانی کرنی ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے کھول دی اپنے سائن، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اولئک، یہی لوگ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ توبہ میں جن کی قبول کرتا ہوں کیا مطلب؟ کن کی قبول کرتا ہوں؟ جو رحمت کے ساتھ واپس لوٹے، کہ اب نہ چھپائیں گے اور نہ غلط بتائیں گے، کہ رحمت کے ساتھ لوٹیں۔ بندوں کی طرف سے توبہ گناہوں کی رجوع کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مہربانی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو ان صفات کا شعور ہمیں کیوں دیا ہے؟ یہ دو صفات اللہ نے کیوں بیان کی؟ پیچھے تو تھا نا علیم، شکور، وہ حضرت ہاجرہ اور صبر والوں کے ساتھ بات جڑی تھی، تو جانتا بھی ہوں قدردانی بھی کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پلٹ آئے میری طرف اس کے لیے میں رحیم ہوں، غفور ہوں۔ اب تواب کیا ہے؟ اصلاح کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری صفت اس کے لیے تواب ہے، اس کو کیا کروں گا؟ توب۔ توب کیا ہوتا ہے؟ توب کا مطلب ہوتا ہے تا واو با، بار بار لوٹنا۔ اللہ بھی بندے کی طرف بار بار لوٹتے ہیں، جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ بھی لوٹتے ہیں۔ رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا۔ دیکھیں کیا ہم کتنی روز توبائیں توڑتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، روز وعدے روز وعدے، پھر اللہ سے دعائیں، پھر معافیاں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہ نہیں اب نہیں، اب مانگو 1000 معافیاں، نہیں تو نہیں، لیکن اللہ روز معاف کرتے ہیں۔ تو مطلب بار بار رحم کرنے والا۔ ان الذین، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے رب کی طرف رجوع بھی نہ کیا، اور مر کس حال میں گئے؟ حالت کفر میں جان دے دی، یعنی حق کو چھپانے اور اس کو تسلیم کرنے سے بھی انکار، قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی اور رہنمائی کی کتاب ماننے سے بھی انکار، اللہ کی ذات اور احکامات کا بھی انکار۔ تو اور مر بھی کس حالت میں گئے؟ اسی انکار کی حالت میں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا قہر ہے، اور وہ کون سا قہر ہے؟ رسوا کن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اوپر لعنت کن کی ہے؟ اللہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی ہے۔ اس میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں ہر زبان والا اور ہر بے زبان۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپائے اور نہیں بتائے گا، معلوم ہے صحیح بات نہیں بتائے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے بتانا تھا بس ہمت نہیں ہوئی، یا میں نے کہنا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے دوسرا بندہ وہ جو بھی غیر مسنون کر رہا ہے، چاہے وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، وہ کر جاتا ہے، ہمارے دل میں بس ملال اٹھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، کیا ادھر اگر حکمت سے کہہ دیں، نہیں کہہ پائے، حکمت کی بدولت واپس آئیں، اکیلے میں مل کے دوبارہ کہہ دیں یہ غلط کیا آپ نے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری تعلیمات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی چھپاتا ہے تو یا کہ علم کی بات بھی پوچھے، اس کو بھی چھپا لینا، شرم کے ذریعے چھپا لینا۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے مجھے جو ہے نا وہ ایک یہاں پر کیا ہے، جس طرح اگر ہم کوئی حق کی بات چھپائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ساری چیزیں لعنت کریں گی۔ اس میں لعنت کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ کون کون لوگ آ جاتے ہیں؟ اللہ، فرشتے، ہر زبان، ہر بے زبان، ٹھیک ہے، ہر طرح کے قائران آنے والے۔ قائران کون ہوتے ہیں؟ آنے والے جتنی بستیاں، جتنے کرن، جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے، وہ سب کے سب۔ آپ بتائیں کہ ابھی تک جو فرعون اپنے کام کر گئے ان پہ بھی لعنتیں نہیں جاتی ہیں؟ ابھی تک جاتی ہیں، ان پہ جا رہی ہیں، حتیٰ کہ خود بھی لعنت ہے ان کی وہاں پر۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک گروہ جب جائے گا تو جو پہلا گروہ ہوگا جہنم میں، پہلے والا کیا کہے گا ان آنے والوں کو؟ لعنت ہو تم پر، اور یہ کہیں گے تم پر، تمہاری وجہ سے ہم تمہارے فالوورز بنے۔ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو وہاں لعنت کر رہے ہیں، اور یہاں بھی یہ فالوورز ایسے ہی کرتے ہیں جانے کے بعد۔ اب جہاں پر ہمیں اس سے ایک معلوم ہو رہی ہے بات اس آیت سے، جہاں چھپانے والے پر ہر چیز لعنت کر رہی ہے، وہاں علم سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز دعا کر رہی ہے، ہر چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی علم سیکھنے یا سکھانے نکلتا ہے، اب یہ نکلنے کے لیے ضروری نہیں آپ سوچے گھر سے ہی نکلنا، کچھ لوگ گھر بیٹھے بھی لے رہے ہوتے، نہیں بیچارے نکل سکتے، لیکن وہ اٹھے ہیں نا، نیت ان کی کہاں ہے؟ سیکھنے کی، گئے تو اسی راستے پہ سیکھنے سکھانے کے۔ آپ نے فرمایا زمین آسمان کی ہر مخلوق اس کے حق میں، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے لیے دعائیں کرتی ہے۔
حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں. اچھا یہ خود سے کیوں کریں گی؟ میرا آپ کا نام انہیں معلوم نہیں ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو یہ شعور؟ اللہ ان پہ الہام کرتے ہیں. کیسے پتا چلتا ہے شہد کی مکھی کو کہ میں نے یہاں سے جا کے رس لینا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ اس کا کیا شعور؟ اس کا شعور اتنا ہو تو جا کے اس کے پاس اس کو جلا رہے ہوتے ہیں، بیچاری اڑ جاتی. اس کو کیا شعور؟ اللہ اس پہ الہام کرتے ہیں. آتا ہے نا سورہ نمل کے کہ اللہ اس پر الہام کرتا ہے کہ تمہاری پہنچ کیا ہے؟ اونچی. ٹھیک ہے، تمہاری پہنچ اونچی ہے، تم نے پھولوں سے رس لینا ہے. کچھ روایات ملتی ہیں اس کا سارا وقت درود کو پڑھنے میں گزرتا ہے، سارا وقت درود میں گزرتا ہے اس کا. تو الہام تو اللہ کر رہے ہیں تو اس کو پتا چل رہا ہے. اب جو دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں تک یہ سب اس کا نام لے کے دعائیں کرتے ہیں. یہ الہام کون کر رہا ہے؟ اللہ کا. اور کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا جس وقت انسان پہ گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب جنت کا راستہ آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جنت کا راستہ کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ علم سیکھنے سے، جب حاصل کریں گے اور عمل کریں گے، عمل بھی کریں گے تو پھر اس پر استقامت کی وجہ سے جنت کا راستہ. اس لیے میں نکلی تو جنت کا راستہ آسان نہیں. اللہ کا جو وعدہ نہیں میں جنت کا راستہ آسان کروں گا، اس کا علماء کیا معنی لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر اس کو کسی بھی بھلائی کے اوپر ایسی استقامت دے دیں گے کہ وہی اس کو جنت میں لے جاتی ہے. کوئی ایک عمل اس کی زندگی میں ایسا بن جائے گا پکا جماؤ کے ساتھ کہ وہی اس کی استقامت جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا. جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑتے آپ یقین کریں نہ تو ہمارے اندر ڈسپلن آئے گا اور نہ ہمارے اندر کوئی یقین آئے گا اور نہ ہی ہم مستحکم اور استقامت والے بنیں گے. کبھی نہیں بنیں گے، کبھی بھی نہیں بنیں گے. یہ جو دعا آپ لوگوں نے بھیجی تھی نا گروپ میں بہت اچھی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ یہ تو پھرتا ہی رہتا ہے. آپ ابھی کہنا میرا دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کو دو، نہیں ابھی یہ ابھی وہ ابھی وہ ابھی 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 پلٹتا ہی رہتا ہے. آج میں بیٹھوں گی ایسی دعا کروں گی، دیکھیں 5 منٹ آپ کہیں گے مطلب کرتی تو ہوں روز، بس ٹھیک ہے کرتی ہوں، پلٹ گیا وہ شوق، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا. پلٹتا ہے بار بار. یہی وجہ ہے حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ دعا کرتے تھے. کون سی؟ یا مقلب القلوب، اللہ دلوں کے پھیرنے والے اس کو ثابت کر دے اپنے دین پہ کہ میں یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور دوسری لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کو اپنی استقامت پکڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا میں کیا کروں، میرے سے یہ بھی نہیں ہو رہا، میرے سے یہ کام بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں اتنا یاد کروں، میرے ہوم ورک بھی پورے ہوں، میں یہ بھی سیکھوں، میں یہ بھی سکھاؤں، میں یہ بھی کروں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، لیکن کیا کروں؟ نہیں لگتا ہے نا کہ نہیں ہو پاتا. اس کے لیے پھر علماء کہتے ہیں آپ کیا کریں؟ جو کمی سب سے بڑی آپ کے اندر آئی ہے وہ اس دعا کی آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ لائے گا آپ کو استقامت پہ، یہ لائے گا جو آپ چاہتی ہیں کرنا، یہ لے کر آتی ہے دعا. اور اس کو کثرت سے کریں، اپنے گھروں میں لگا دیں تاکہ رمضان سے پہلے آپ کے بچے اس کو آتے جاتے پڑھتے رہے، نظر پڑے تاکہ ان کو استقامت آ جائے. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے، ٹھیک ہے، جو چھپاتے ہیں، اور ان کے لیے زمین آسمان سے برکتیں اور صلواتیں ہیں جو سکھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں ان کے لیے. اور کیا ہے؟ جو توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ نہیں پلٹتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا، وہ کس میں رہے گا؟ جہنم میں. خالدین خا لام دال، خلد سے، خلد ہوتا ہے ہمیشگی، فیہا اس میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. نہ سیکھا، نہ سکھایا، غلط بتایا، اپنا صدقہ سیاح تیار کرتے رہے اور اسی حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا، وہاں ہمیشگی وہیں رہنا ہے. لا یخفف، یخفف خفافا تخفیف، ہلکا بھی نہیں ہوگا، انہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون کس چیز سے؟ نون زارا، نظر، مہلت ہے نا، جہاں تک چاہے آپ دیکھیں. اگر آپ کی آنکھ بند نہیں ہے تو آپ جہاں تک مرضی چاہے دیکھیں، پہاڑ ہو جائے، آنکھ ہو جائے، پہاڑ ہو جائے، تو جب تک آپ دیکھیں تو کافر ہمیشہ کی لعنت میں رہیں گے. ٹھیک ہے، چھپانے والے. اور کیا؟ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ سختی ہلکی نہیں ہے. اور قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ کیا کہتے ہیں جہنمی، کیا کہتے ہوتے ہیں؟
مالک اپنے رب سے کہا ایک دن کی چھٹی دے دے، مالک ایک دن کے لیے اللہ سے کوئی تخفیف کر دے. یہ وہاں کہتے ہیں. اور پھر یہ مالک کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ تمہارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا؟ یہاں سے کوئی ہلکا نہیں ہے، کسی کے لیے تخفیف نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ گڑ گڑا کے کہتے ہیں ایک لمحے کی چھٹی. مالک اپنے رب سے کہ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے، رب تو تمہارا بھی ہے، اس وقت کیوں نہ مانا کہ رب ہے. قرآن میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے کو سامنے کھڑا کر کے جب اس کا سارا انجام اس کے سامنے ہے تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم چاہو کہ اسے چھوٹو اور اس کے بدلے میں پوری دنیا پوری زمین فدیہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں، تو کہ اللہ پوری زمین لے لے اور مجھے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے اس سے بھی چھوٹا مطالبہ کیا تھا، میں نے بہت چھوٹا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. بس یہ مطالبہ اللہ کا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مطالبے میں تو احتیاط کرنی ہے. تبھی تو کہا کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی چلنا. مجھے یہ ڈر ہے تم یوں کرو گے، چھپے شرک کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم شرک کر رہے ہیں اور شرک بھی کر جاؤ گے. ایک صحابی نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا اللہ اور اس کے رسول رحم کریں، تو آپ سب نے کہا نہیں، کہو اللہ رحم کرے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ رحم کرے. یعنی اس میں بھی تو یہ ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ڈراوے اللہ کے کیوں ہیں صرف تاکہ ہم بچ جائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ڈراووں کے لیے یہ بھیجی تھی؟ یہ اللہ کا ڈراوا اصل میں اللہ ہی کی تو محبت ہے. ماں کا ڈراوا اس کی محبت ہی تو ہے. نیچے آ جاؤ، اس سیڑھی سے نیچے آ جاؤ، گرو گے ٹانکے لگیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا وہ ایسا چاہ تو نہیں رہی ہوتی ڈراوا تاکہ وہ جائے ہی نہیں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ان کے اوپر سے مہلت کم کی جائے گی، اور زندگی میں جتنی بھی ان کا وقت گزرا اس کے بارے میں کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ، الہ کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہوتا ہے واو لام ہا، واو لام ہا، اور ایک دوسرا روٹ اس کا ہوتا ہے حمزہ لام ہا. ٹھیک ہے، وہی تمہارا معبود ہے. اب اتنے ڈراوے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے اچھے سے اپنے پاس لے آئے ہیں سکھانے کے لیے. کیوں میں کہتا ہوں میں معبود ہوں، میں معبود ہوں؟ اس لیے میں معبود ہوں کیونکہ میں ایک ہوں، میں صرف ایک ہوں. دیکھیں اگر نیچے کوئی معبود ہوگا تو یقیناً وہ پیدا ہی کیا جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی تو ہمسر ہوگا، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں میں کون ہوں؟ میں معبود ہوں اور وسیع رحمت والا اور مہربان بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، آیت نمبر 163. اس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. لہٰذا جب بھی آپ دعائیں کریں تو کیا کریں؟ درود پڑھیں. اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آپ سے فرمایا یہ اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، اسم اعظم وہ کلمات جن سے دعا رد نہیں ہوتی، یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اسم اعظم ہے. سورہ آل عمران کے اندر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے. آپ سے فرمایا اللہ کی کتاب میں تیسرا اسم اعظم سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تمام پیشانیاں اس کے سامنے گر جاتی ہیں. یہ چھوٹا سا لفظ ہے، مشکل تو نہیں ہے نا. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، بس ٹھیک ہے. یہ اسم اعظم ہے 3 اللہ کی کتاب کے اندر جن سے کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ کہہ رہے کوئی معبود ہی نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ ہے کون؟ اپنا تعارف دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت کروا رہے ہیں. کتنا لولی گاڈ ہے، کتنا پیارا رحمان رحیم. اب کیا مشہور ہے دوسری کتابوں میں؟ ٹھیک ہے، مشریز اور یہ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بہت ڈرانے والا رب ہے، سخت رب ہے. جب دیکھو تو ڈراوے، ہماری کتاب میں ڈراوے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمان الرحیم. رحمان کون ہے؟ سب کو دے رہا ہے. جو اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے دن رات اس کو بھی دے رہا ہے. رحیم کو تو دے ہی رہا ہے، مومن کو تو لے ہی رہا ہے، لیکن دے سب کو رہا ہے. اور رحمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بہت بڑی صفت ہے رحمان. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا طوفان، سمندر کا طوفان، اسی طرح رحمان اللہ کا اسم اعظم ہے. اور یہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. جیسے ایک ماں کی محبت بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے؟ بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
تکلیف بڑھ رہی ہے، بڑھتے 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 9 ماہ کے قریب وزن بڑھ رہا ہے، اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، ساتھ میں اس کی محبت بڑھ رہی ہے۔ کیا عورت کسی کے لیے اتنا خون بہاتی ہے جو وہ اس کو پیدا کرنے بھی بہاتی ہے؟ کتنا خون بہا دیتی ہے اپنا، کتنی بڑی تکلیف لیتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو کے آتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے، کوٹنے کو دل چاہتا ہے، پھینکو اس کو پرے، اس کی وجہ سے میں کٹ کے میں رہ گئی۔ کس قدر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیچرل طریقہ رکھا نا نارمل ڈلیوری، وہ تو بہت اچھی ہے، وہ تو میں کہتی ہوں بہت اچھی ہے، لیکن سیزیرین سی سیکشن جن کے ہوتے ہیں کیسی تکلیف ہوتی ہے وہ۔ تو کیا ہے کہ اتنا خون بہانے کے بعد جب وہ بچہ سامنے آتا ہے، اس کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو یہ اللہ کی رحمان کی صفت تھی۔ اور رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، تم بار بار توبہ کرو، میں بار بار قبول کروں گا، میں تمہیں بار بار پاک کروں گا۔ تو یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ آج اگر ہم کسی کے لیے بھی محبت رکھتے ہیں نا اللہ جیسی، تو آج ہی اسے یہ سوچ کر نکال دے کیا اللہ جیسا کوئی کمال اس کے اندر ہے؟ اگر اللہ جیسا ہے پھر تو سوچے، اور اگر نہیں ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس میں اعظم ہے، یہ بھی دعا قبول کرواتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنے ہمارے لیے غم اور پریشانیاں جمع ہوتی ہیں، یہ ایک سیکنڈ میں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت کا کڑا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انسان اپنی تمام تمناؤں کے ساتھ کیا کرے، اللہ کو وابستہ کرے۔ اللہ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مہربانی کرتا ہے، نماز سجدہ مہربانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بیمار کے لیے اللہ کہتے ہیں کیا کرو، بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کے پڑھ لو، نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لو۔ کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے، وہ پڑھ لے، اس کے رب نے قبول ہی کرنی ہے۔ اور فرمایا بیٹھ کر نماز آدھے اجر پہ آ جاتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھا اجر بن گیا۔ لیکن جب کوئی بیمار ہے، چاہے وہ اشاروں سے کر رہا ہے، چاہے لیٹ کے چاہے بیٹھ کے، شرعی عذر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا مکمل اجر لگتا ہے، مکمل۔ کیوں؟ اس کی مجبوری تھی۔ کس طرح اس کا اجر پورا ہوتا ہے؟ اس طرح اس کا اجر پورا ہوتا ہے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا روز اجر کیا لکھوا رہے ہوتے ہیں، جیسا یہ حالت صحت میں کرتا تھا، اجر وہی لکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کتنی آسانی کر دی نا نماز کے لیے، آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ تو یہ اللہ کیا کر رہے ہیں، اپنی محبتوں کے مرکز دکھا رہے ہیں کہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ الہ ہے کون؟ چلیں ٹھیک ہے مان لیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے، لیکن یہ ہے کون؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ پہلے تم نے دیکھنا ہے کیا میرے علاوہ اگر کوئی الہ ہے تو کیا وہ ایسا الہ ہے، اگر میں ہوں تو پھر غور کرو کیسا الہ ہوں میں، کیا کرتا ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض، کیا کرتا ہے یہ الہ؟ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، کیا کسی اور نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کائنات کی تخلیق کے اور تدبیر کے ساتھ 7 اہم معاملات یہاں دلیل دیے۔ اگر الہ اپنے بچوں کو تعارف کروانا ہے نا تو ان 2 آیتوں سے کروائیں۔ کسی کو دین کا تعارف کروانا ہے کہ میں بھی کلاس پڑھایا کروں، تو پھر کیا، سب سے پہلے تو ان 2 آیات کے ساتھ تعارف کروائیں۔ کیا؟ جو 7 دلیل ہے اللہ کی، زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ تنہا ایک نے، تھکا بھی نہیں۔ انجیل کے اندر کیا ہے کہ اس نے 6 دن تک زمین آسمان تیار کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کیا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کہتے ہیں اسے کوئی تھکاوٹ نہیں پکڑتی، وَلَا يُؤْذُو حِفْظُهُمَا وَهُوَ، اس کو تھکاوٹ ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز کی تھکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ دوسری بات کیا ہے، دوسری دلیل، وہ کیا کرتا ہے، رات اور دن کو بدلتا ہے۔ کیا رات لمبی ہو جائے ہم اس کو کم کر لیں گے، دن لمبا ہو جائے ہم اس کو کم کر لیتے ہیں، ہم گھڑیوں کے ٹائم تو چینج کر سکتے ہیں، ہم اس کائنات، اس معبود کی اس بات کو نہیں کم کر سکتے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ دن رات بدلتے ہیں، یہ کائناتی عمل ہے۔ انسان بھی ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس کا غم ہمیشہ غم تو نہیں رہتا، بیماری ہمیشہ بیماری تو نہیں رہتی، برائی ہمیشہ برائی تو نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ کبھی خوشی کا دن، کبھی غم کا بھی آتا ہے، دن چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے، تیسری دلیل والفلک اللاتی تجری، فلک جو لفظ ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجری
جری سے ہے نا، جیم را یا جری، چلنا. ٹھیک ہے، اور جری کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چلنا کسی چیز کا. فی البحر، کہاں پر؟ سمندر میں. یہ لفظ آ رہا ہے فی. ٹھیک ہے، فی معنی دے رہا ہے آپ کو جو سمندر کے اوپر جو کچھ چلتا ہے، جو سمندر کے نیچے چلتا ہے. دیکھیں آپ دوست نیچے بھی ہوتی ہیں، اوپر بھی جہاز چلتے ہیں، اندر بھی جہاز چلتے ہیں. تو فی اس چیز کو کور کر رہا ہے کہ سمندر کے جو کچھ اوپر ہے نیچے ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت تو ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کروا رہا ہے؟ تجارت کرتا ہے. ہمارے پاس کتنی دنیا کی چیزیں جو یہاں کی تو نہیں ہے، ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں ان نعمتوں کو. یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، کہاں کہاں سے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. یہاں جو پانی ہے نا اتارنا، یہ بات ہو رہی ہے آسمان سے بارش کی، اور عام پانی کی بھی. اوپر سے کوئی بھی پانی، اوپر کی سائڈ سے کوئی بھی پانی آنا. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سمندر بھی ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑوں سے آنے والے چشمے بھی ہیں. پھر سارے مل کر کیا کرتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ایک سمندر میں تو گرتے ہیں، سب جاتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کے جاندار پھیلائے. اوپر سے آسمان سے بارش بھی دی. اچھا، یہ بارش اللہ کی نعمت ہے کیا؟ نعمت، رحمت. ہاں بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. کیا پچھلی امتوں میں پتھروں کی بارشیں نہیں ہوئی؟ ریت کی بارش بھی ہوئی، طوفان، آندھی، ٹڈیوں کی بارش ہے. خون کی بارش بنی اسرائیل پہ ہوئی، ٹڈیوں کی بھی ہوئی، مینڈک کی بھی ہوئی. تو کیا ہمارے لیے یہ اتنی بڑی نعمت اور دلیل نہیں کہ صاف پانی؟ کبھی ایسا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے ریت بھری ہو رہی ہے صاف پانی کی؟ یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے اس الہ کے ایک ہونے کی. یہیں سے آ کے اوپر جاتا ہے، جاندار پھیلا دیے ہمارے لیے. پانچویں دلیل. اور چھٹی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہواؤں کی گردش. وتصریف الریاح، گردش کرتی ہیں ہوائیں، ٹھیک ہے. اور کیا کرتی ہیں؟ گردش کر کے کیا لے کر آتی ہیں؟ بادل. اور والسحاب مسخر، یہ کون سی دلیل ہے؟ ساتویں. بادلوں کا اڑ کر آنا. اصل میں جو لفظ ہے نا سین ہا با صحاب، یہ بادل کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحاب کہتے ہیں بس ایک ٹکڑا جو بڑی تیزی سے آ جائے ہوا کے ساتھ، تیزی سے ہوا کے ساتھ آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے. اب بادلوں میں جو آسمان زمین کے درمیان مسخر ہے، بادلوں کا مسخر ہونا، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی دلیل ہے. تو یہاں ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خلاصہ کیا پتا چل رہا ہے؟ اللہ کی پہچان کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پوری کائنات پہ غور و فکر. اگر آپ چاہتے ہیں نا میرا اللہ کے ساتھ رابطہ اچھا ہو، میں اللہ کو چاہتی ہوں، میں اللہ پہ غور و فکر کرنا چاہتی ہوں، میرا تعلق گہرا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی کائنات کی نشانیاں ان کو دیکھیں، ان پر غور و فکر کریں. لآیات لقوم یعقلون، عین کاف لام، یعقلون عقل سے ہے. یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں عقل سے کام لینا، اللہ تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان الہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب. تو یہاں عقل سے کام لینے والی کون سی بات ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھی جائے، خوشی سے عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. اپنا سب کچھ اللہ کی محبت میں لگایا جائے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی باتیں بتائی ہیں؟ اسی لیے نا کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت کائنات کی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ روشنی، سورج، پانی. اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، دن رات دے رہے ہیں. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب ہم نے یہ پڑھی تھی؟ اگر میں لے جاؤں زمین کے نیچے سے، کہاں سے لاؤ؟ کیا کر لو گے؟ میں لے ہی جاؤں زمین کے نیچے سے تو کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. اب سب کچھ اگر ہم دیکھیں اللہ نے ہمارے کام میں لگایا ہوا ہے. ہوائیں ہمارے لیے، ہوا ہمیشہ ایک ہی رخ کی چلتی تو ہے نا، بارش برستی ہی رہے تو کیا کرتے ہیں؟ سورج جا ہی نہیں رہا، سردی جا ہی نہیں رہی، پانی رک ہی نہیں رہے. یہ اتنی زیادہ اللہ نے سہولتیں، نعمتیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ انسان اپنا سب کچھ میری محبت میں لگائے، میری پہچان کرے، میرے ساتھ جڑے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں نے انسان کو جنوں کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ یہ دنیا کے ہونے، کس لیے؟ الا لیعبد اللہ، صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں، عبادت کریں میری. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والمنة.